اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج جو 22 نمبر سورت ہے، اس کی آیتیں ہو گئی تھی 72۔ یہاں سے کریم اللہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب بیان کی جاتی ہے، مثلا ایک مثال، فاستمعوا لہ، تو اس کو سنو، اس مثال کو سنو اور اپنے آپ کو ذرا سمجھاؤ۔ مثال کس لیے دی جاتی ہے؟ سمجھانے کے لیے نا، کہ تم سمجھو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے لیے وہ خدا بنا رکھیں، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں فلاں ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں مشکلیں دور کر دیں گے، ہمیں یہ کریں گے۔ ارے وہ اتنے کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک مکھی کو پیدا کر لیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ جتنے بھی بت انہوں نے بنائے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے دے کہ جس کو ہم نے مشکل کو شاہ سمجھا نا، امریکہ ہے اور روس ہے اور چین ہے، یہ سب بھی مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو خوارج وغیرہ ہیں، ان آیتوں کے سٹنگ اللہ والوں پر کرتے کہ ہم کہتے ہیں اس پر نہیں کرو، اللہ والوں کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دو، کیونکہ وہاں پہ تو ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں ہم نے پڑھا کہ اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، دیکھیں اڑنے لگے گا۔ تو اس نے تو پورا پرندہ بنا دیا، اور یہ کوئی پوری دنیا والے ایسے نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ والوں کی شان، وہ تو اللہ کی عطا سے وہ الگ شان ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بتوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تو اگر کوئی چیز ان بتوں سے یہ مکھی چھین لے، جو انہوں نے شہد لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے حلوے ان پر ملے ہیں کوئی بھی چیز ہے، تو لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ سب مل کر بھی اس مکھی سے، کمزور سی مخلوق ہے، اس سے اپنا یہ خوراک بھی نہیں چھین سکتے، نہیں چھڑا سکتے نا۔ تم ان کو مشکل کو ساتھ سمجھتے ہو، ان کی وہ کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، ضعف الطالب، ان کا طالب چاہنے والا، بندگی کرنے والا بتوں کا یہ کمزور ہے، یہ نامراد ہے۔ اور والمطلوب، ان کا جو مطلوب ہے وہ بھی خود بت کیا ہوتا ہے؟ ما قدروا اللہ حق قدری، انہوں نے، ان بت پرستوں نے اللہ کی جیسی قدر، جیسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی تھی، انہوں نے ایسے قدردانی اللہ کی نہ کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ تو گزشتہ آیت میں بیان کیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں، بلکہ محض جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ شیطان ان کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ کس کی؟ شیطان جب ڈرائیونگ کرتے ہیں پھر ایسے انسان جیسے عقل مند چیز کو، اتنے دنیا میں کوئی مخلوق اتنے بے وقوف نہیں ہے جب انسان بت پرستی میں لگ کے بے وقوف بنتا ہے۔ جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے، پرندے ہیں، لیکن تمام میں سب سے بدترین بت پرست ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اور کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، دوسروں کا۔ تم یاد رکھو، میں اب ہمیشہ بات بتاتا ہوں، کسی کو ہاتھ ملانا، ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے، لیکن یہ طریقہ چھوڑ دو۔ یہ کون سا؟ کبھی وہ دیکھے گرگٹ بیٹھا ہوتا ہے نا، ہم نے تو بہت مارے ہیں جگہ جگہ نا، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ یوں بولتے ہیں ایسے کر، اب اپنے کلر بھی چینج کرتا رہتا ہے، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، بدماشی کرتا رہتا ہے یوں۔ پھر ہم بھی وہ غلیل لے کے بولے تیری حالت کرتے، مارا وہ ادھر پڑا ہے بس، وہ بھی یوں کرتے ہیں۔ تو یوں نہیں کرو، ہاتھ ملاؤ، ہاتھ کو بوسہ دیکھنا ٹھیک ہے، باقی یہ نہیں کہ یہ کون سا طریقہ تم لوگوں نے ایجاد کیا؟ پتہ نہیں کیا طریقہ ایجاد کیا ہے بھئی۔ انحناء منع ہے نا، کسی مخلوق کے سامنے جھکنا، نہیں جھکو۔ یاد رکھو یہ مسئلہ، ہاتھ کو بوسہ دینا وہ الگ چیز ہے، وہ ہاتھ کے لیے آپ جھک رہے ہیں، وہ انحناء کے طور پہ نہیں ہم جھک رہے ہیں۔ ویسے تو ہم جوتے کے لیے بھی، جوتا اٹھانے کے لیے بھی جھک جاتے ہیں،
ہاں لیانیت نہیں ہوتی، لیکن تعظیماً جھکنا منع ہے. بوسہ دے سکتے اس کو، ہاتھ کو، والدین کے پاؤں کو، ماتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں. ارشاد کریم اللہ نے فرمایا اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو. وہ مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے جن بتوں کو تم تدعونا تم عبادت کرتے ہو، تدعونا اے بت پرستو، ان کے عاجز اور بے قدر ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کے لیے یہ سب بت جمع ہو جائے، ایک مکھی کے لیے سب بت جمع ہو جائے، تو عقل مند انسان کو یہ زیب کب دیتا ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدر کو معبود ٹھہرائے. ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا کتنی انتہائی درجے کی جہالت ہے. اور اگر مکھی ان سے وہ شہد، وہ زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے، جو انہوں نے ان کے بت خانوں پر اکثر بکرے بھی ذبح کرتے رہتے ہیں. اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ صالح ثواب کے لیے، اللہ والوں کے صالح ثواب کے لیے اس کو ادھر سیٹ کرتے ہو. پر یہاں کیوں سیٹ کر رہے ہو یار؟ بت خانوں پر الگ چیز ہے، اور اللہ کے اب نبیوں کے یا اولیاء کے مزارات پر وہاں تو کوئی مدرسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں صالح ثواب کے لیے. یہ جانور اس کے لیے تھوڑی ذبح ہوتے ہیں، وما الا لغیر اللہ میں تھوڑی آتا ہے. جو سورہ بقرہ میں 173 ہے، اور سورہ مائدہ میں 3 نمبر ہے، اور سورہ مائدہ انعام میں 145 نمبر ہے، اور سورہ نحل میں 115 نمبر پہ وما الا لغیر اللہ، وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ صالح ثواب الگ چیز ہے. ویسے تو ہم مہمان کے لیے بھی جانور ذبح کرتے نہیں کرتے، تو پھر اس پر بھی پتہ لگاؤ. پتہ نہیں کیسے بے وقوفی ہے. یہ صالح ثواب الگ چیز ہے، اور بت خانوں پر ذبح کرنا اور نظر و نیاز اس کے لیے کرنا وہ شرک ہے. کوئی نبی کے تعظیم کے لیے، اللہ کے ولی کے تعظیم کے لیے، اس کے قرب حاصل کے لیے جانور ذبح کرے، مہمان کے آمد پر کھلانا مقصود نہ ہوئے جانور ذبح کرے، یہ بھی مردار ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں. یاد رکھو یہ مسئلہ. لیکن تعظیم کے لیے نہیں کرتے، کھلانے کے لیے ذبح کرتے، اور مرحومین کے صالح ثواب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. مسئلہ یاد رکھیو. تو اگر وہ شہد و زعفران وغیرہ یہ مکھی چھین کر لے جائے تو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو وہ بت مکھی سے شہد و زعفران چھڑا نہ سکیں گے. تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے. تو ضعف طالب والمطلوب کتنا کمزور ہے. چاہنے والا طالب چاہنے والا ہوتا ہے، اور مطلوب جو ہے جس کو چاہا گیا. الدنیا جیفت و طالب کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے. اللہ دنیا پرست نہ بنائے. الدنیا مال من لا مال، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. اس کو دنیا کو وہ غلط طریقوں سے جمع کرتا ہے. من لا عقل لو، جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. آیت کے اس حصے میں چاہنے والے سے مراد کیا ہے؟ یہ بت پرست ہیں، اور جس کو چاہ گیا وہ بت ہیں. یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے نہیں ہے. وہ اس پر سیٹنگ کرنا یہ وہ بری بات ہے. اللہ والوں کو کوئی بھی وہ جو ان کو مانتے ہیں تو ان کی تعلیماتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ درس دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا ہے، ہم ان سے محبت کر کے ان کے طریقوں پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو وہ جو کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے عطا سے کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مادر و ذات نابینوں کو بینائی دیتا ہوں، اور میں جو تم گھروں میں جو چیز جمع کرتے اس کے بارے میں، یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کی. تو یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، اور اس میں ان کا عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آگے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے اپنے پیغام رسائی کے لیے، مخلوق تک اپنے وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے. فرشتے اور انسانوں میں انبیاء گزشتہ آیت میں
توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اس سے رسالت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں میں مثلا جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں بہت سارے انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیارے آقا دو جان پورے کائنات کو پیغام دینے کے لیے۔ شان نزول یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کو رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسا رسول۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنیوں کے بارے میں نے سوشل میڈیا پر سنا ہے کہ یہ سنی جو ہے نبی کو بشر نہیں مانتے۔ میں نے بولا انا للہ و انا الیہ، یار کس کتاب میں تم نے پڑھا ہے؟ ایک انسان کو سمجھانا وہ الگ بات ہے کہ بھئی تم نے صرف یہ رٹا لگایا اڑتے بیٹھتے کہ نبی تو ہمارے جیسا بشر ہے، نبی تو ہمارے، ہم آپ کو تمیز سکھاتے ہیں کہ تو اپنے باپ کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں۔ اس دن میں نے کہا نا ایک وہاں بڑا تو وہ کہہ رہے تھے اس کا تو ثانی نہیں ہے، میں نے اس کمنٹ میں لکھا، میں نے بولا ہاں تم تو نبی کے خود ثانی بن رہے ہو اور تمہارے شیخ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اتنے شیخ کو اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں، اور یہ میں نے بولا یار کبھی اپنے نبی کی بھی ایسی شان بیان کی ہے۔ میں ایک اتفاق سے ایک دن جو ہے سفر کر رہا تھا تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اتفاق تھا، یہ لگے ہوئے تھے اور ہمارے شیخ نے یار ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ اس میں جو ہے نا اسے اسلام میں نبی کی بات آ گئی تو فوراً کہنے لگے ارے نبی خود تھوڑی کر دے، وہ تو بس اللہ، یعنی ان کو یہ، میں نے بولا اب ان کا ٹھکانہ برباد ہے کہ نبی کی تعریف ان سے نہیں ہوتی بھائی، اپنے شیخوں کو ایسے چڑھا پڑھا کے اللہ کی پناہ۔ میں نے بولا اس کو کہتے افراط و تفریط۔ ہم کہتے ہیں استاذوں کی بھی تعریف کرو کہ آپ یہ نہیں کہے کہ استاد میرے جیسا ہے، بولے میرے استاد بڑا اچھا، لیکن نبی جیسا تو ہمارے نبی سے تو کوئی کائنات میں بھی کوئی انسان نہیں یار، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، تو اس کو اپنے جیسا بنا رہے، اور اپنے شیخ کو سوشل میڈیا پر کبھی ذرا سوچ کے بھی دیکھا کرو کہ یا ہمارے استاد صحیح کریں یا غلط کریں، یہ افراط و تفریط ہے۔ حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کسی نے نہیں کیا اور نہ ہماری کسی کتاب میں ہے۔ اگر ایسے کوئی کرے گا کہ وہ انسان نہیں تو وہ کافر ہے یار، اس کی بشریت تو قرآن میں ہے، لیکن ان جیسا، ان کے شان والے، ان کے صفات، آپ ممبر پر بیٹھ کے ہمارے جیسے دو ہاتھ ہیں، نہیں ہمارے جیسے۔ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے ہاتھ ہیں، لیکن وہ ایسے طاقتور ہاتھ کہ اگر وہ چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جائے، اس کے ہاتھ میں یہ طاقت، اگر درخت کو صرف اشارہ کر دے تو سجدہ ریز ہو کر سامنے آ جائے، پتھروں کو اگر اٹھائے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے وہ اپنے جیسے اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے۔ تو یاد رکھو اور اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس سے پھر یہ گرفت کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں اس سے پھر یہ چلتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں اس سے پھر یہ سنتے ہیں، میں ان کے آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے پھر دیکھتے ہیں۔ چپیو چپچائی دا غضب لندکڑ خخا اور خطا ندرمی گزار دا درویشانو۔ پھر ان کے الگ الگ، وہ تو کسی پر غضب کے نگاہیں بھی رکھ دے، من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب، ان کی الگ بات ہے، نہ اس کو کوئی پوجنے کا کہتا ہے، نہ ان کی کوئی صفت ذاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی زندگی عمال بہترین نمونہ، ان سے محبت یہ معیار ایمان ہے۔ اللہ والوں سے جہاں بیٹھو ان کی تعریفیں کرو کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے اس میں کسی نے انکار نہیں کیا کہ وہ انسان نہیں ہے، کہ دوسری مخلوق ایسے نہیں ہے۔ سمجھ شریف بات شریف آگئی، باقی تو آپ سمجھتے ہو نا۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ میں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں نا، سمجھ میں آ گئی بات شریف، اور پھر اس کے نام چینج کر کے، اب الگ بات ہے وہ۔ یہاں ایک عام بات یاد رکھیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بات کو منصب رسالت کے لیے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پیارے عقائد و جان کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کے رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنتا رہے گا۔ اب یہاں یہ جو قادیانی ہے نا، جہنم کے کتے، یہ انگریزوں کے پٹھو، یہ مسلمانوں کے فساد پھیلانے والے، وہ کہتے دیکھیں یستفی، یہ دیکھیں مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ اللہ تعالیٰ چنے گا قیامت تک، رسولوں کو بھیجے گا، انا للہ یختص برحمتہ من یشاء۔ بولے دیکھئے سب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رسالت کے لیے چنے گا، بولے یختص،
تو بولا دیکھ اگر ہمارے قادیانی کو چن لیا تو کیا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ ایسے باب وہی آیت وہ جو 26 نمبر آیت ہے نا، یضل کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ بہت ساروں کو قرآن پڑھنے سے بھی گمراہ۔ ارے بھائی رسالت کا دروازہ آپ سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 بھی تو پڑھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن میں ہے، حضور نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بات ختم، اب میں اور قیامت ایسے ہیں، بس اب قیامت آئے گی۔ اور تو ڈالر کو ہضم کرنے کے لیے ادھر ادھر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کم بخت کہیں کا۔ قادیانی جہاں بھی تقریر کرو نہ ایک بات لازمی قادیانی کے خلاف، تاکہ ہماری نسلیں ان سے بچے۔ یہ وقت کے میرے نبی نے فرمایا وقت کے سب سے بڑے دجال ہیں۔ ہاں میں نے تو یہاں تک کہہ دیا، نہ ان کو اپنے گھروں میں کرائے پہ رہنے دو، نہ ان کے گھروں میں کرائے پہ رہو، نہ ان کے بچوں کو اپنے اسکولوں میں چھوڑو، ہاں نہ ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، نہ گلیوں میں اور کوچوں میں ان کے بچوں کو ساتھ اپنے بچوں کو کھیلنے دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ آپ کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو تو ان کے سائے کے پیچھے در پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے میری عزت کو جو ہے نا ٹھیس پہنچائی۔ تو اتنی بڑی بات حضور علیہ السلام کے بارے میں، ان کی رسالت میں، ناموس سے رسالت، یہ ہمارے فرائض میں کہ اس کی حفاظت کرے۔ تو ان لوگوں کو بالکل ان کے سامنے ایسے نہیں کہ ہر کسی کے سامنے دان کھلے ہے تو بڑا خیر خواہ گیا۔ یہ وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھے۔ ان لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے، جو پہچانتا بھی ہے کہ قادیانی، پھر بھی دیکھ کر اس کے سامنے طالبان اس کی آگے تم داڑھی چنگی کی تو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے۔ میں کہتا تیری عزت کوئی لوٹ لے تو اس کے سامنے جو ہے نا دانت نہیں کھولتا، اس نے میری عزت لوٹی ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ تیرے ایمان، تیرے اسلام اور رسول اللہ کی رسالت پر وہ حملہ کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کے سامنے دانت کھول رہا ہے، تو اسے بیکار ایمان سے کیسا تو جنت میں جائے گا؟ جنت غیرت مند لوگوں کی جگہ ہے۔ قادیانیوں پر کڑی نظر رکھو، بولے نہیں دفعہ، ہم ہمارے برسر اقتدار نہیں ہے، اتنا ہمیں اختیار ہے کہ نہ تمہارے ساتھ کاروبار کریں گے نہ گفتگو کریں، کوئی نہیں، بھلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب سے بات کر سکتے، کاروبار کر سکتے، دنیاوی معاملات کر سکتے۔ قادیانی ہوشیار رہو، ان پر راستے ان کی زندگی، کہ ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو گمراہ کرو۔ ان کو ڈالر اس لیے مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، کتنے ہمارے مسلمان آج جو ہے نا وہ قادیانی بنے ہوئے، یہ 2 نمبر مسلمانوں کی وجہ سے۔ بھائی ٹھیک ہے تو نماز تو نے نہیں پڑھی، اللہ معاف کر دے، لیکن تو نے قادیانیوں سے کون دوستی لگا رکھی؟ یہ کل کا میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آج بھی میں نے صبح درد دیا سورہ فاتحہ کا، اور صبح کا درس بھی اسی پر دوں گا۔ میں نے بتایا نا سورہ ال عمران، سورہ مائدہ، سورہ پورے 5 آیتیں تمہیں بتاؤں گا۔ کوئی مذاق ہے، تم نے دین کو مذاق سمجھ رکھا۔ ہم ہر کسی کے سامنے وہ کہتے ہیں نا ہر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو، یا میرے محبوب بن جاؤ، یا میرے ایک طالب علم آیا، اس کے بڑے فارسی کے شعر یاد ہوتے ہیں، عربی کے، رہے تو زبین علی جدار فقلت لیلی فقال، یہ اس کو ایسے ایسے شعر یاد ہوتے ہیں۔ یہ میرے طالب علم باہر پڑھاتے وقت طلباء کے ساتھ ایسے طلباء کو پڑھاؤ کہ وہ خوش رہیں۔ استاد ایسے نہ کہ ماتھے پہ 12 بجا رکھا ہے، وہ غریب کہتے یا اللہ کس مصیبت پہ پھنس گئے، یہ پڑھا رہا ہے یا ہمیں کھا رہا ہے؟ وہ پورا غصہ پھر طلباء پہ نکالتا ہے۔ طلباء کہتے یا اللہ یہ ہمارے مدرسے کب جائے گا، یا ہم چلے جائیں یا ہی چلے جائیں۔ استاد وہ ہے کہ طالب علم کہتے ہیں نہیں، اسی استاد کی وجہ سے اسی مدرسے میں پڑھوں گے، بس اتنا پیار، محبت، تعلیم دو، تربیت دو، محبت کر۔ کبھی کبھی اگر غصہ کر بھی لیا، انسان اپنے بچوں کو بھی، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، لیکن دل میں کینہ بغض نہ رکھے ان کے لیے، ہوشیار رہو۔ تو کل انشاءاللہ بقیہ درس کل پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یہ آیت پوری نہیں ہوئی نا، ان اللہ سمیع بصیر ہے، اور وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے پہلے، یعنی یہ معنی بھی ہے جو دنیا میں جو آخرت میں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اور یہ آیت الکرسی میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویجازیکم، تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ کریم آخری عشرہ، آج 25ویں رات ہے، تراویح آپ نے سنی، ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب تھے۔ آج جب سے تراویح شروع ہوئی، آج سب سے زیادہ آیتیں، کتنی آیتیں تھیں؟
571 آیتیں، 11 صورتیں تو 67 نمبر سے شروع کر کے 77 تک صورتیں، 11 صورتیں، 22 رکوع. اس میں جو آیتیں تھی وہ تھی 431 وہ آیتیں. میں نے ایک ایک بتائی نا، سورہ ملک کتنی ہے، سورہ قلم کتنی ہے، سورہ حق کتنی ہے، سورہ معارج کتنی ہے، سورہ جن کتنی ہے، سورہ نوح کتنی ہے، سورہ جن کتنی ہے، پھر سورہ مزمل کتنی ہے، سورہ مدثر کتنی ہے، اور سورہ قیامہ کتنی ہے، اور سورہ دہر کتنی ہے، اور سورہ مرسلات کی 50 ہے. تو یہ ماشاءاللہ کل آخری پارہ، کل اب بھی اور پرسوں 2 دن انشاءاللہ اور تراویح میں سنیں گے. اللہ تعالی ہمارا سننا قبول فرمائے. خصوصاً معتکفین حضرات کو اللہ تعالی جس نیت سے آئیں اللہ تیرے گھر میں بیٹھیں، یا اللہ کریم علیہ نے ہمیشہ کے لیے سچے پکے نمازی بنا دے. اللہ ان کی مشکل آسان فرما، دنیا کے تنگی سے بچا، یا اللہ بے روزگاری سے بچا، یا اللہ بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. خصوصاً جو میرے بچے علم کے تڑپ میں علم نافع عطا فرما. مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت ہو. یہی تڑپ ہے، یہی فریاد ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین.